بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ان کی جو عدالت ہے اس کے باہر میں موجود ہوں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وکلا کے خلاف مسکنڈکٹ کی جو کاروائی ہے وہ ہوئی ہے۔ آج کافی طویل جو ہے وہ یہ سماعت چلی ہے۔ عمومی طور پر تقریباً 5 سے 7 منٹ کی سماعت چلتی رہی ہے، لیکن آج تقریباً پونا گھنٹہ یہ سماعت چلی، اور جو بار کے صدر ہیں زائد محمود راجہ سینئر وکیل ہیں، شعیب شہین، ان کے علاوہ دیگر وکلا کی کثیر تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ 4 مختلف قسم کی مس کنڈکٹ کی کاروائی جو ہے وہ تقریباً 23 وکلا کے خلاف پہلے سے چل رہی ہے۔ ایک جو ہے سابق صدر ہیں اسلام آباد بار کے ریاست علی آزاد، ان کے خلاف کاروائی شروع ہوئی ہے۔ اس تمام کا احوال میں سامنے رکھوں گا، اور بڑی ڈیولپمنٹس 2 ہوئی ہیں۔ ایک تو اسلام آباد بار کے صدر جو ہیں فرید کیف، انہوں نے باقاعدہ طور پہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگی ہے اور اس معاملے پر اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا، جو عدالت نے ایک بڑا جو ہے وہ ان کو آفر دی ہے وکلا کو کہ یہ معاملہ کیسے جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، آفر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آفر میں کیا ہوتا ہے۔ اور آج کی سماعت میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی سامنے آئیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک تو جو ریاست علی آزاد ہیں، سابق صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے، ان کا لائسنس اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ جس ویڈیو کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ ریاست علی آزاد اس ویڈیو میں مختلف وکلا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھیراؤ کریں ہائی کورٹ کا۔ جب یہ واقعہ ہوا 8 فروری کا، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی یا بتایا گیا عدالت کو، تو بتاہم چیف جسٹس نے ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور 23 وکلا جو اس سے پہلے ہی جن کے لائسنس سسپینڈ ہیں، ان کے لائسنس کو ان کی جو معطلی تھی اس میں توسیع کر دی ہے۔ ابھی تاریخ جو ہے اس میں نہیں دی گئی۔ اس میں آج جب سماعت شروع ہوئی تو جو وکیل ہیں مشتاق چودھری، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے دیگر وکلا کے ہمراہ۔ تو انہوں نے جو پیر فدا ایڈوکیٹ ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ کہا کہ ہمیں جو اس کا معاملہ تھا، اس جو کاروائی ہے اس کی شکایت جو ہے اس کی کاپی جو ہے نہیں دی گئی، ہم کس کا جواب دیں، بیان الفی کس کا دیں۔ تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں تو آپ اس کا جو ایفیڈیوٹ ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیں، یہی کافی ہے۔ لیکن مشتاق چودھری جو ہیں ان کی جانب سے، سینئر وکیل ہیں، ان کی جانب سے بار بار عدالت کو یہ کہا جاتا رہا کہ ہمیں کاپی جو ہے وہ دے دی جائے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ ہم جو معاملات میں آگے نہیں جانا چاہتے، آپ اگر ملوث نہیں ہیں تو آپ اس میں اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ اس کے بعد یہ کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اس کے بعد عدالت جو سابق صدر ہیں ان کی جانب سے وکلا جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت کو، ظفر کھوکھر کی جانب سے تو ہائی کورٹ جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جس واقعے کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 8 فروری سے متعلق نہیں ہے، یہ وہ 15 یا 16 جنوری کا واقعہ تھا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسلام آباد کے تھانے میں۔ یہ وکلا گئے تھے، وہاں پہ کوئی گالم گلوچ کی ویڈیو تھی جو وائرل ہوئی تھی، جس پر چیف جسٹس نے ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی جو کاروائی ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو ان کا لائسنس بھی سسپینڈ ہے، تو عدالت کو یہ کہا گیا کہ اس کا 8 فروری کے واقعے سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اس معاملے کو الگ رکھا جائے، اور اس میں جو بیان الفی بھی جمع کروا دیا گیا ہے۔ اور اسی روز شام کو صلح بھی ہو گئی تھی، اور آئی جی اسلام آباد کی جانب سے باقاعدہ ٹویٹ بھی کر دی گئی تھی۔ تو یہ عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم آج جب یہ سماعت جو ہے وہ جاری تھی تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ فرید کیف، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے جو واقعہ تھا اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا، اور باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ عدالت جو چیف جسٹس ہیں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اور جو ہے وہ ہم معافی مانگتے ہیں، اس معافی کو وہ منظور کریں، اس معاملے کو وہ ختم کریں، یہ کہا جو فرید کیف ہیں ان کی جانب سے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایکسیڈنٹل واقعہ تھا، اور 100 دفعہ بھی ہم اس پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ معافی کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایکسیڈنٹل تھا، اور ایسی بات آپ نہ کریں۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی اس موقع پر یہی کہا کہ ایکسیڈنٹل نہ کہیں اس معاملے کو۔ تاہم جو صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ آج یہ وکلا پوری پاکستان میں
تماشا بنے ہوئے ہیں, غلطی ہوئی ہے, آپ معافی دے دیں. اور چیف جسٹس نے اس پر یہ کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے کیا آپ ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, آپ ان کے نام دے دیں, لسٹ دے دیں. پہلے دن سے ہم نے بار پر اعتماد کیا ہے کہ بار اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کرے گی. اس کے بعد جو مشتاق چودھری ہیں ان کی جانب سے بھی عدالت کو بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو شعیب شہین ہے سینئر وکیل, ان کی جانب سے گزشتہ سماعت پر بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, پرسیپشن جو ہے ختم ہونی چاہیے کہ پوری کمیونٹی اس معاملے میں انوالو ہے. آج بھی جو شعیب شہین ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے موقف یہ بھی رکھا کہ پورے میڈیا نے ہمیں بدنام کیا ہے اور وکلا گردی کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمیں جو بار کی عزت ہے وہ مد نظر ہے اور آج ہم یہ کاروائی جو ہے وہ بند کر دیں گے اگر بار جو ہے وہ لسٹ مہیا کر دیں ان لوگوں کی جو اس معاملے میں ملوث تھے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آج کی جو بڑی کاروائی ہے, بڑی آفر ہے, وہ ہے یہی ہے کہ بار کے سینئر وکلا کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جو آج سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لسٹ بنائیں, وہ لسٹ دے دیں تاکہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو سکے اور جو ملوث نہیں ہیں ان کو کلیئر جو ہے وہ کیا جا سکے. چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ بھی جو ریمارکس دیا کہ شرم حیا کی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے مد نظر ہے. وہ تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ چلو سب ہائی کورٹ کا محاصرہ کرو, اور جو شعیب شہین ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بار اور بینچ دونوں ایک دوسرے سے ان کو عزت ہونی چاہیے ورنہ دونوں کی عزت جو ہے وہ نہیں ہوگی. آگے جا کر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ 8 فروری کے بعد جو ہوا اس پر سیاست بھی کھیلی گئی. اس کا سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو سیاست جو ہے اس پر ہوئی. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ بار آئے بتائے کہ یہ لوگ کون تھے, ان کے ریفرنس بھیجے, باقیوں کو کلیئر کریں. شعیب شہین نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ بھی اور ادارے کے لیول پہ بھی اس کی مذمت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے جس نے برا بھلا کہا میں اس کے لیے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن آئینی عدالت ایک روز جو غیر فعال رہی اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ملنی چاہیے. تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جن وکلا نے ابھی جواب نہیں دیا ان کو اخبار اشتہار دیں. وہ ہمیں ہم جو سوالیہ پوچھا اور یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس دوران چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ جس خاتون نے پتھر مارا اس کا نام بتا دیں. چیف جسٹس نے روسٹر پر کھڑے وکلا سے یہ سوال کیا تو شعیب شہین نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ نام کہ وہ کون خاتون تھی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ مسکراتے ہوئے کہ وہ تو پوری دنیا نے وہ دیکھی تھی وہ خاتون. تو اس دوران جو وکیل ہیں شیر افضل خان مروت, انہوں نے کہا کہ ان کا نام ذل ہما ہے. تو اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دیا کہ جنہوں نے اس معاملے کو لیڈ کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور رینجر کو میں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کو تماشا نہیں بننے دوں گا. تو اس دوران شیر افضل جو وکیل ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کا یہ فیصلہ غلط تھا. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رینجر کو آپ یہ چڑھائی کا جو کہہ دیتے ظاہر سی بات ہے ان کا مطلب تو یہی ہے. تو عدالت نے اب 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو جو 24 وکلا ہیں, 23 وکلا پہلے تھے, ان کے لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہی رہیں گے. آج اگرچہ کوشش کی گئی لیکن عدالت نے یہ استدعا مسترد کر دی کہ ان کے لائسنس کچھ کے بحال کر دیے جائیں. ایک وکیل ہیں سابق صدر ہیں اسلام آباد بار کے ریاست علی آزاد, ان کا لائسنس جو ہے وہ آج جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بار اور سینئر کے وکلا کو یہ کہا ہے کہ آپ لسٹ مہیا کر دیں, ہم ان کے ریفرنسز بھیج دیں گے اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تیسری بات اس میں امپورٹنٹ اور آخری یہ ہے کہ اسلام آباد بار کے صدر نے آج پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اس معاملے پر معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.